تو بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے، ٹھیک ہے، وہ کلوز کیا اپنا، یہ باڈی وغیرہ کلوز کی، یہ بڑی مشکل سے پیر وغیرہ ادھر سے کفن سے باہر نکالے، بڑی مشکلوں سے نکل کے نا جیسے ایک رینگتا ہوا کیڑا نہیں باہر آتا، اس طرح میں آ کے نا اپنی کور کے باہر ہی آ کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئی۔ تو باقی جو لوگ آپ کو لے کے آئے تھے وہ کہاں پہ تھے؟ مجھے کوئی بھی نہیں نظر آیا، سب بھاگ گئے؟ سب بھاگ گئے۔ کوئی آپ کا اپنا قریبی بھی وہاں پہ نہیں کھڑا تھا؟ جب میں وہاں پر 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں، 20 منٹ پورے وہاں بیٹھی رہی ہوں، دور سے چھپ کے دیکھ رہے تھے آپ؟ ہاں جی، جب 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں نا ادھر، تو صرف میرے ہسبینڈ کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو آواز نہیں دی، میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں بھئی، میں پہلے ادھر کمرے میں تھی، اب یہ کور میں تھی، کیونکہ میرے مائنڈ میں تو وہی چیزیں چلنی ہے، میرے مائنڈ میں میں اپنی کور کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو نا آواز دی کہ بات سنو، میں کور ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں بہت پریشان ہوں، رو رہی تھی میں بہت زیادہ، ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں نا تو میری آواز کانپ رہی ہے، آپ محسوس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی یہ میں اپنی بات بتاتی ہوں نا تو بہت ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ، ابھی بھی بہت خوف ہے میرے، ابھی بھی رو کنڈے کھڑے ہو رہے ہیں، میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ابھی بھی، کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ نہ وہ دوبارہ سے علاوہ کہ دنیا بس سمجھتی کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے، پر میں دنیا کو کہنا چاہتی ہوں یہ ہے۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو آواز دی ہے نا تو وہ انسان تھے کہ جو نا آہستہ آہستہ مجھے 2-3 آوازیں ماری ہے، کور ہو، میں نے کہا جی میں کور ہوں، کور ہو، میں کہا ہاں میں کور ہوں۔ جب میں نے اس طرح کی آواز دی ہے نا، پھر کہتے ہیں کیا بات ہے، تم کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں رونے لگی نا وہاں پر بہت زیادہ، رونے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں تھا۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر انہوں نے کہا آپ گھر چلو ہم بتاتے ہیں۔ مجھے بار بار وہ نا چیک کر رہے تھے، ہاتھ لگا کے سر کو، ماتھے کو، کہہ رہے تھے تم کور لیو، بار بار ان کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر گھر سے انہوں نے بایا منگوایا، برقع منگا کے پہنا، مطلب واحد ایک ایسا دوسرے لوگ بھی وہاں پہ آگے نا سارے آگے، مگر زیادہ قریب نہیں آئے میرے شوہر کے علاوہ، پھر بھی ڈر رہے تھے۔ تو واحد ایک کہتے ہیں نا میاں بیوی کا ایسا ایک مخلص رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو بندہ سمجھ جاتا ہے، پہلے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے میری آواز کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ واقعی کور ہے۔ تو پھر مجھے بایا پہنایا، گھر سے لے کے آئے، پہنا کے گھر لے کے آئے، تو سارے جو محلے والے تھے وہ بھاگ گئے، گھر والے جو میرے تھے وہ بھی بھاگ گئے، وہ بھی ڈر گئے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر میرے شوہر نے میں نے پھر رو رہی تھی بہت زیادہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ زندگی میں نے ٹی وی شو وغیرہ بہت دیکھے ہیں پر یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ میں اتنی مطلب بہادر تھی نا کہ میرے سامنے بھی کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، میں کہتی یار یہ کیا ہے، میں چھت پر جاتی تھی نا، کپڑے وغیرہ خود ہی اتار کے لے آئی تھی، ڈرتی نہیں تھی میں۔ پر میں پھر اپنے شوہر سے رو کے میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تم تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پھر ساری باتیں مجھے یہ بتائی، یہ ساری مجھے انہیں نہیں بتائی ہے، کیونکہ میں ظاہر بات ہے کہ میں نے تو خوف زدہ ہونا تھا، میرے سے نہ بولا جا رہا تھا، نہ کچھ، پانی شانی پلایا، میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے ساتھ ہوا کیا ہے بھئی، ایک میں جینے والا انسان جو قبر میں جا کے واپس آ کے تو پھر دوبارہ اپنے گھر آ جانا، یہ بہت کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ کوئی کرشمہ دکھانے لگے نا تو مردے کے اندر بھی جان ڈال دیتا ہے، تو ایک حساب سے میں تو مردہ تھی۔ تو گھر والے پھر آپ کے میاں سارے کتنے خوش ہوئے بعد میں؟ پہلے تو 1 مہینہ نا میرے جو شوہر تھے نا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، دور سے آواز دیتے تھے کول، تو مجھے اکیلے پھر کہیں نہیں جانے دیتے، نہ واش روم میں اکیلا جانے دیتے تھے، نہ کمروں میں جانے دیتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد سب کو نا ٹرسٹ ہوا کہ بھئی یہ واقعی کول ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے رشتہ دار کے گھر جاتی ہوں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا آتما آ گئی ہے، بھٹکتی ہوئی آتما آ گئی ہے، کچھ میری آنکھیں بھی ویسی ہیں، ٹھیک ہے، اور بس مجھے کہتے ہیں وہی آ گیا، ابھی بھی انہیں یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں تم گئی تھی قبر میں ہو کے باہر آئی ہو، اب بھی تم وہی ہو۔ تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس کے بعد، یا کتنا آپ نے اس کے بعد کتنا ڈرے، کتنی عبرت حاصل ہوئی، کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس انسان کو اپنے مالک پر توکل ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے مالک پر توکل تھی، میری عمر تھی، یہ زندگی تھی جیسی بھی تھی، پر ایک سبق بھی تھا اس کے ساتھ کہ اگر ہمارا رب چاہے نا تو کیڑے کے اندر بھی جان ڈال دیتا، تو میں تو پھر انسان تھی۔ میں نے خود ان جو ٹی وی شو والے ان سے خود میں نے رابطہ کیا، کیونکہ میں دنیا کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر دیکھیں بہت کچھ ہونے کو نا بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو میں نے خود یہ ان سے رابطہ کیا، خود بتانے کی کوشش کی کہ میں بتاؤں کہ ایسے بھی انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ۔ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اب حقیقت میں مر گئی تھی؟
آپ کی روح واقعی قبض ہو چکی تھی؟ کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو نیچرل نہ تھی؟ کچھ چیزیں بھی تھی میرے ساتھ اور کچھ میں چلی بھی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ ہاں، کیونکہ جب انسان کا نماز جنازہ ہو جائے، کفن پہنایا جائے، کچھ رہ نہیں جاتا. جب نہلایا گیا اس وقت بھی ٹھنڈا پانی تھا، اس وقت بھی پتہ نہ چلا آپ کو؟ اس ٹائم شاید جسم سنو ہوگا یا جسم میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا بندہ کومے میں شاید چلی گئی ہوں، یہ کچھ بھی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. پر اتنا پتہ جب ایک انسان کو نہلایا جائے، کفن ڈالا جائے، پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. ناظرین، آپ نے کمل کی